آپ احباب کو بخوبی یاد ہوگا کہ ہماری گزشتہ گفتگو جو ہے وہ وراثت کی اہمیت اور اس کی تقسیم کے مسائل کے بارے میں رہی ہے، اور یہی طے پایا تھا کہ اس کا جو باقی کچھ باتیں ہم نے چھوڑ دی ہیں وہ ہم انشاءاللہ آج اس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ یہ ایک ایسا معاشرتی سبجیکٹ ہے کہ جس پر عمل درآمد اس لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ دیکھیے کبھی بھی کسی بھی کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یا اس کے مثبت اور منتخب رزلٹس حاصل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کام کو پہلے دن سے ہی صحیح ٹریک پر لے کر چلیں۔ جب کسی کام کے ابتدا میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو بعد میں ان کو سنوارنے کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور باوجود سٹرگل کے وہ اس طرح سے نہیں بن پاتی کہ جس طرح سے ان کو ابتدا سے اگر صحیح طریقے سے بنایا جاتا تو وہ بنتی۔ کسی عمارت کی مثال لے لیجئے، اگر اس کی فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہے تو بعد میں آپ اس کو بھلے جتنا مرضی مضبوط بنا کر سٹینڈ کرنے کی کوشش کریں مگر وہ چیز نہیں بنتی جو پہلی دفعہ میں آپ نے اس کو مضبوطی دے دینی۔ تو وراثت کی تقسیم اس لیے بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مشکل ہے کہ ابتدا سے ہی ہم اپنے مالی سسٹم کو اس کے مطابق لے کر چلتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی اسلام تو مال لینے کے وقت بھی ہر بات جو ہے وہ کلیئر کرتا ہے کہ تمہیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ مبہم نہیں رکھنی چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے پاس بہت سے وراثت کے کیسز آتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ایک شخص ہے، کہنے کو تو اس کا 5-6 کروڑ روپے کا بزنس ہے، سٹرکچر ہے پورا، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، اس کا 2-3 لاکھ روپیہ ماہانہ خرچہ بھی ہوگا، لیکن جب بات کرتے ہیں وراثت کی تقسیم کی تو پتہ چلتا ہے کہ لے دے کر آ جا کر اس کے پاس تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ کروڑوں روپیہ اس نے دینا ہے اور کروڑوں ہی اس نے لینا ہے، اور جو لینا ہے وہ ملنا نہیں ہے، جو ملنا نہیں ہے تو دینا کیسے ہے؟ تو بس ایک ہوا میں سرکل گھوم رہا ہے، ایک ٹوپی ہے جو گھوم رہی ہے، ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں اور وہ درمیان میں سے اپنا نکال رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے جی مجھے بتاؤ میں بیچوں تو کیا بیچوں اور رکھوں تو کیا رکھوں۔ یعنی 5 کروڑ کا سرکل ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میں آج اس کو سٹاپ کرتا ہوں، بیچتا ہوں تو مارکیٹ میں جو پیسے ہیں وہ تو گئے مر، تو جب وہ مر گئے تو جو میں نے دینے ہیں میں بھی ڈیفالٹر، تو لے جی پیچھے کیا بچے گا، تو میں کسی کو کیا دوں گا۔ تو ایسے ہمارا اگر آپ دیکھیں گے بزنس سٹرکچر، اگر آپ دیکھیں گے تو لوگ کثرت سے اس تعداد میں ہیں جو جکڑے ہوئے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، ہوا میں پاؤں ہیں، ان کے پاؤں زمین پر جمے ہوئے نہیں ہیں۔ تو جب پہلے دن سے کاروباری نظام ہی اس طرح سے نہیں لے کر چلے جو اسلامی تھا، تو بعد میں اینڈ پہ جا کر آپ اس کی تقسیم پر بھی آ کر مشکلات کا سامنا تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے، جس بات کی طرف ہم گفتگو سے پہلے توجہ کر لیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے دن سے اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ایک دن وہ بھی آنا ہے جب میں نے مرنا ہے، اور ایک دن وہ بھی آنا ہے جب میرے مرنے کے بعد میری جائیداد تقسیم ہونی ہے، اور ایک دن وہ بھی آنا ہے جب میرے باپ نے مرنا ہے اور جب میں اپنے باپ کا وارث بنوں گا۔ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کر اگر کوئی کاروبار شروع کرتا ہے یا کاروبار کو پروان چڑھاتا ہے تو پھر اس کو مشکلات کا سامنا کم کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وراثت کی تقسیم کا سب سے پہلا فائدہ آج ہم ذکر کرتے ہیں۔ وراثت کی تقسیم میں ایک سب سے بڑا بینیفٹ جو معاشرے کے عوامی طبقے کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ دولت جو ہے وہ جمع ہو کر ایک ہاتھ میں نہیں آتی، بلکہ اس کی اکائیاں تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یعنی ایک اوپر سے پہاڑوں سے جو ہے وہ ایک پانی جو ہے برف پگھل کر جب چلتا ہے تو وہ ندی نالوں سے ہوتا ہوا دریاؤں میں اور دریاؤں سے ہوتا ہوا سمندروں میں نہروں کے ذریعے سے کتنی جگہ کو سیراب کرتا ہے۔ اگر اس پانی کو آپ ایک ہی جگہ روک دیں گے تو کیا ہوگا، یا ایک ہی راستے سے اگر آپ اس کو سمندر میں بھیج دیں گے تو کیا ہوگا، دائیں بائیں کے سارے علاقے جو ہے وہ بنجر ہو جائیں گے۔ یہی حال وراثت کا ہے کہ اگر ایک 6 کنال کے مکان میں ایک ہی بھائی رہ رہا ہے
اور باقی بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ بیچارے کوئی کرائے پر دھکے کھا رہا ہے, کسی کا اپنا کاروبار نہیں ہے, کسی کے پاس بچے کی شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, کسی کے پاس رہنے کے لیے سامان نہیں ہے, کسی کے پاس گھر جو ہے وہ چھوٹا ہے, افراد جو ہے کھانا ہے وہ زیادہ ہے, تو اکیلا ایک ہی جو ہے وہ 6 کنال پر محیط اور اس کے یوز میں 10 مرلے ہے اور باقی جو ہے وہ سارا جو ہے وہ ضائع پڑا ہوا ہے. تو ایسی بہت سی مثالیں آپ کو معاشرے میں مل جائیں گی, اور بالخصوص زرعی زمین کے اوپر یہ مثالیں بہت زیادہ ہیں. یعنی زرعی رقبہ جو ہے وہ ایک ہی انسان اس مربوں کے اوپر قابض ہے, ایک ہی شخص جو ہے وہ مربوں کے اوپر قابض ہے. اب ایک شخص کتنی کو دیکھ بھال کر سکتا ہے آپ بتائیں؟ اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک مربع زیادہ سے زیادہ دیکھ سکتا ہے, یعنی یوں ہی سمجھ لیجئے کہ ایک استاد جو ہے وہ ایک وقت میں 20 طالب علموں کو پڑھا سکتا ہے, لیکن اگر 100 کی کلاس جو ہے وہ اس کے سامنے بٹھا دی جائے تو کیا اس کی کارکردگی کچھ ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. لیکن اگر 5 استاد 100 بچوں کو پڑھائیں گے تو کارکردگی اور نتائج کچھ اور ہوں گے. یہی حال مال کا ہے کہ زیادہ دولت کے اوپر کم اشخاص کو رکھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ان کو پرواہ نہیں ہے, اور زمین جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے, اسباب ضائع ہو رہے ہیں, مال ضائع ہو رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن وہ اس بات پر رضامند نہیں ہے کہ میں اپنا لیول ڈاؤن کر کے اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے چچا کو یا اپنے جو بھی ورثاء ہیں ان کو وراثت میں حصہ دے دوں. اس کام کے لیے وہ تیار نہیں. اگر ایسا ہو جائے تو دولت جو ہے وہ ہر شعبے میں ہر شخص تک جو ہے وہ تقسیم ہوگی, اور اس تقسیم در تقسیم کی وجہ سے زمینیں بھی زیادہ کاشت ہوں گی, دولت زیادہ گردش میں آئے گی اور زیادہ یوز ہوگی, انسان اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں گے. وراثت تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے چند لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور زیادہ لوگ جو ہے وہ محروم رہ جاتے ہیں. پھر دیکھیے, انسان جتنا مرضی انصاف کا اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بڑا منصف ہوں, انسان کے اندر جذبات ہیں اور اس جذبات سے آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ کو کسی سے محبت زیادہ ہوگی, آپ کا کوئی بیٹا آپ کی زیادہ خدمت کرتا ہے, آپ کو تحفے تحائف زیادہ دیتا ہے, اس کی بیوی کو زیادہ اچھے کھانے پکانے آتے ہیں, وہ آپ کے مہمانوں کی زیادہ کرتی ہیں, اس کی بیوی آپ کی کوئی کزن ہے, آپ کے ریلیشن میں سے ہے, لا محالہ آپ کے دل میں کسی ایک طرف جھکاؤ ہو جائے گا, ایک طرف محبت ہو جائے گی, اور ایک طرف محبت ہوگی تو دوسری طرف نفرت بھی ہو جائے گی. اس محبت اور نفرت کے چکر میں انسان اگر اپنی مرضی سے تقسیم کرے وہ کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتا ہے. ہمیشہ وہ چاہے گا کہ وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار کے کسی ایک کو فائدہ پہنچا دے, کہیں نہ کہیں کوئی اچھی چیز جو ہے وہ اپنے اس کو جس کی اس سے چاہت ہے اس کو دے دے. وراثت کے نظام کو اگر آپ اللہ کے مطابق, اللہ کی تقسیم کے مطابق کریں گے تو ڈنڈی بجنے کا کوئی چانس نہیں, کیونکہ وہ خالق ہے نا. اس نے جس طرح تقسیم کی ہے, اس نے کسی کی محبت اور کسی کی نفرت میں کسی کا حق کم اور کسی کا حق زیادہ نہیں کیا. اس کو پتا ہے کہ کس طرح سے یہ تقسیم کی جائے گی تو پورا معاشرہ جو ہے وہ سہولت میں رہے گا, پورا معاشرہ جو ہے وہ فائدے میں رہے گا. اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے, یہ تسلیم کر لیجئے کہ اس وراثت کی تقسیم کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں. مت سمجھے کہ آپ بڑے منصف ہیں, اور مت سمجھے کہ آپ اپنی مرضی سے جو تقسیم کریں گے وہ بڑی اچھی ہوگی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری مرضی سے تقسیم ہونی چاہیے یا میں اپنی زندگی میں اپنی مرضی کر جاؤں. ایسی غلطیاں کرنے کی انسان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ وراثت کی تقسیم اللہ رب العزت نے جو رکھی ہے اس میں نا انصافی نہیں ہوتی. نمبر 2 پوائنٹ ہو گئے. پوائنٹ در پوائنٹ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے چلتے چلے جائیں, اور یہ مسائل میرا خیال ہے وہ ہیں جو لوگ عام طور پہ مجھ سے سوال کیے جن لوگوں نے, اور ہمیں پتہ چلا کہ معاشرے میں یہ کام ہو رہے ہیں, تو انہی کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے آج. عمل ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے, چلو کم از کم ہمیں یہ تو پتہ چل جائے گا نا یار ہم غلط کر رہے ہیں, کم از کم اتنا تو احساس جرم تو ہوگا نا, جرم کو ثواب سمجھ کے تو نہیں کر رہے ہوں گے نا. آگے جو معاملہ آ رہا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ وراثت کی تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ہم لوگ ساری زندگی ایک طبقے کو اپنے احسان تلے رکھتے ہیں, اور حالانکہ ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن
ہم اپنے آپ کو اور ان کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم تم پر احسان کر رہے ہیں، اور وہ بیچارہ لینے والا احسان سمجھ کر لے رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس کا حق ہوتا ہے، یعنی اپنا ہی حق احسان سمجھ کے مل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ساری زندگی وہ احساس کمتری کا شکار رہتا ہے، اس کے بچوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، وہ اس کے بچے خاندان میں کبھی سر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے، اس کے بچے اس طرح سے پروان نہیں چڑھ سکتے۔ میری ان باتوں کو آپ مثال سے سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پہ ایک باپ فوت ہو گیا، اس کی وراثت بچی، اب بھائیوں نے وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں کی، وہ اپنے قبضے میں کر لی۔ اب کیا کر رہے ہیں بھائی ہر مہینے بہنوں کو کوئی خرچہ دے رہے ہیں، کوئی 10,000 دے رہا ہے، کوئی 20,000 دے رہا ہے، کوئی 50,000 دے رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ بہنوں کو ہر مہینے خرچہ دے رہے ہیں، عید شبرات پہ تحفے تحائف دے رہے ہیں، معاشرے کو بتا رہے ہیں کہ ہم بہنوں کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ احسان کر رہے ہیں نا، ہر مہینے بہنوں کو خرچہ دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہم احسان کر رہے ہیں۔ اور بہنیں بھی یہی سمجھ رہی ہیں کہ دیکھو میرے بھائی کتنے اچھے ہیں کہ ہر مہینے مجھے پیسے دیتے ہیں، عید شبرات پہ بھی خرچہ دیتے ہیں، شادیوں پہ بڑے بڑے خرچے کر دیتے ہیں، کھانے کھلا دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں وہ بھائی اس وراثت کو بچائے ہوئے ہیں، ان تحائف کی آڑ کے اندر ایک ظلم کو چھپائے ہوئے۔ ایسی بیسیوں کہانیاں ہیں کہ ہم لوگ احسان کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہ کیجئے، آپ ان کو ماہانہ خرچ نہ دیجئے، بے شک وہ آپ کا احسان اللہ کی رضا کے لیے اگر کرنا چاہیں کریں، لیکن اس احسان کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ آپ ان کا وہ حق جو اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے، جو شریعت نے ان کے لیے رکھا ہے، اگر آپ وہ ادا نہیں کرتے تو اس احسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں آپ کر رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ اس لیے احسان کر رہے ہیں کہ وہ کہیں وراثت کے طلبگار نہ بن جائیں، یا ہمیں ان کو وراثت کے اندر جو ہے وہ حصہ نہ دینے پڑ جائے۔ بلکہ بسا اوقات تو لوگ اس قدر سنگ دل بھی ہو جاتے ہیں معاشرے میں، ہم نے دیکھا کہ وہ بطور صاف کہہ دیتے ہیں کہ اگر تمہیں وراثت میں حصہ چاہیے تو پھر تمہیں بھائیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں، وہ صاف کہتے ہیں اگر تمہیں اب یہ دو تکڑیاں ہیں، فیصلہ تم نے کرنا ہے، وراثت لینی ہے تو یہ پیسے پڑے ہیں، وراثت لے لو، لیکن پھر بھائیوں کی طرف مت آنکھ اٹھا کر دیکھنا کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہوگا۔ اب وہ بہن بیچاری کمزور ہوتی ہے، ظاہر ہے اس نے خامن کے گھر میں اپنی عزت وقار بنانا ہے، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اس کو آسرا ہوتا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے، میرے پیچھے کوئی سٹینڈ لینے والے ہوں، بھائی ہوں۔ تو وہ بیچاری آخر آ کے یہی فیصلہ کرتی ہے کہ بھائی جان میں آپ کو قبول کرتی ہوں، میں یہ مال و دولت وراثت جو ہے وہ میں اس کو ٹھکرا دیتی ہوں۔ یہ معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ پھر آگے چلیے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیٹوں کے اوپر بھی خرچ اتنا ہی ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کہ تھوڑا بہت کوئی فرق ہو اگر آپ کیلکولیشن کر لیں تو، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب ہم بیٹیوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور بالخصوص ان کی شادی کے اوپر جب ہم خرچ کرتے ہیں، اور جہیز جو ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے، ہم اپنی مرضی سے جب ان کو جہیز دیتے ہیں تو ہم یہ کنسیڈر کر دیتے ہیں کہ جو تمہیں جہیز دے دیا گویا کہ یہی تمہارا وراثت ہی جو ہم نے تمہارے ساتھ توڑ دی ہے۔ اگر کوئی بعد میں وراثت کی بچی مطالبہ کرتی ہے تو اسے سنایا جاتا ہے، بھائی سناتے ہیں کہ تمہیں اتنا جہیز نہیں دیا تھا، تمہیں اتنا جو ہے وہ تمہارے اوپر خرچہ نہیں کیا تھا تمہارے باپ نے تمہاری زندگی کے اندر۔ تو یاد رکھ لیجئے یہ بات، زندگی میں باپ اولاد کے اوپر جو خرچہ کرتا ہے وہ خرچہ اس اولاد کو وراثت سے محروم نہیں کرتی۔ بیٹے کو بھی تو کاروبار کر کے دیا تھا، لیکن اس کے بارے میں تو نہیں سوچا۔ بیٹے کو بھی تو کئی خواہشات، تعلیم اور سارا کچھ پورا کیا ہوگا، لیکن اس کے بارے میں تو کبھی نہیں سوچا کہ باپ نے بیٹے پہ بھی خرچہ کیا تھا، اسے بھی وراثت سے محروم کیا جائے، نہیں۔ لیکن جہیز کو وراثت میں کنورٹ کر دینا یہ ہماری اپنی اختراع ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ تم جہیز بھلے نہ دو یا بھلے دو، یہ تمہاری اپنی سردرد ہے، اللہ نے جو وراثت کا حق رکھا ہے وہ تمہیں دینا ہی ہوگا، اور اگر نہیں دو گے تو تم اس میں مجرم ٹھہرو گے۔ آگے چلیے، بہت سے کیسز ایسے بھی آتے ہیں
کیونکہ ہمارے معاشرے میں کسی بھی ملک میں، صرف پاکستان میں نہیں، کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے جائیدادوں کو کنٹرول میں رکھنا حکومت وقت سے بچا کر، یا کچھ ٹیکسیشن کے نظام ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے سیف کرنے کے لیے انسان کو کچھ سٹیپس جو ہے وہ لینے پڑتے ہیں. یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ وہ درست ہے یا غلط، وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن مثال کے طور پہ کہ جائیداد زیادہ ہے، اب وہ ساری جائیداد اگر باپ اپنے نام رکھتا ہے تو اسے کئی ایک قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹیکسیشن کی نظام سے بچنے کے لیے یا قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے اپنی جائیداد کو تقسیم کرتے ہیں، اور اس تقسیم میں وہ اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کے نام لگوا دیتے ہیں. یعنی وہ باپ، نیت تو ہر بندے کی ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن باپ نے جائیداد بیٹوں کے نام لگوائی تھی ٹیکسیشن کے نظام کو ڈیل کرنے کے لیے یا ہینڈل کرنے کے لیے. باپ نے جائیداد وراثت یا جائیداد تقسیم نہیں کی تھی. لیکن ہوا کیا کہ جب باپ مر گیا تو نہ باپ نے اس بات کی وضاحت بچوں کے سامنے بٹھا کر کی کہ بیٹا میرے بعد ڈنڈی نہ مارنا، یہ صرف ٹیکسیشن کے لیے تمہارے نام کی ہے، تمہیں دی نہیں ہے. نہ باپ وضاحت کرتے ہیں اکثریت میں، اور بچے وہ تو پھر اس کے بعد جب سبحان اللہ، تو وہ جب باپ فوت ہو جاتا ہے تو بچے کہتے ہیں کہ جی باپ نے جو جس کے نام لگا دی بس وہ اسی کی ہے. جس کے نام تو کوئی 4-5 مرلے کا پلاٹ لگا ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے اسے دیا، جہدے بیچارے دے نام کوئی تھوڑا جہا اور رولا پا لینا، وہ کہتا نہیں ہن خطیب صاحب کو بلال صاحب نو پڑھو، انہاں کوئی فیصلہ کرانا. دوجا کہتا نہیں فیصلے دی کی لوڑ ہے، ابا جی نے فیصلہ کرتا سی، بس کرتا سی، ابا جی نے فیصلہ کر. چھوٹا جو پریشان ہوتا ہے کہتا نہیں فیصلہ ہونا ہے، فیصلہ ہونا ہے، فیصلہ. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہ ایک کلیریفیکیشن اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے کہ صرف پراپرٹی نام ہونے سے آپ کی نہیں ہو جاتی. یہ قانونی چارہ جو ہی پراپرٹی نام ہونا کا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور ویسے بھی یہ تو ہماری بد اخلاقیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اسٹامپ پیپر اور ہمیں نکاح نامے اپنے ساتھ رکھنے پڑتے ہیں، وگرنہ اللہ کی قسم مسلمان کی تو زبان ہی کافی ہوتی ہے. زبان پر لین دین ہوتے تھے، زبان پر ہی جائیدادیں نام ہوتی تھی نا، زبان پر. اچھا نکاح آپ دیکھیں، نکاح کیا ہے؟ اگر آپ نکاح کے پیپر کو، مجھے ایک دفعہ ادھر دارالاسلام میں ایک بندہ آیا، مجھے آگے کہنے لگا جی بڑا ایمرجنسی ہے، تو ہمارے جو مولوی صاحب تھے نا وہ نہیں آئے جن کو نکاح کے لکھا، تو آپ نکاح پڑھا دیں. میں نے کہا چلو، میں نے آگے ایک پروگرام میں جانا تھا، مجھے جلدی تھی، تو وہ نکاح رجسٹر نہیں تھا. میں نے ان کو کہا کہ بھائی جان میں نکاح پڑھا دیتا ہوں، نکاح آپ کا ہو جائے گا، رجسٹر بعد میں پر کرتے رہنا، میرے سگنیچر ہے نا وہ دارالاسلام میں اگلے جمعے کروا لینا. کہتے جی ٹھیک ہے. لو جی میں نے نکاح پڑھا دیا. جب میں نکلنے لگا تو ایک بندہ کہتا جی نکاح ہویا ہی نہیں. میں نے کہا یار ہو گیا، میرے پاس ٹائم نہیں تجھے پورا سمجھاؤں. کہتا جی تو سین نہیں ہوئے، رجسٹر نہیں پر، نکاح نہیں ہوا. میں کہا پھر اب میں کچھ نہیں کر سکتا. تو بھائی انہوں نے پھر پتہ لگا دوبارہ نکاح پڑھایا. پتہ ہی نہیں لوگوں کو بھائی نکاح کیا ہے. نکاح تو صرف یہ ہے دو گواہ لڑکے کی طرف سے، دو گواہ لڑکی کی طرف سے، لڑکی کے ولی کی اجازت، اور مولوی صاحب ایجاب و قبول کروا دیں. بھائی وہ آپ ہی کر لیں. کوئی بھی بیٹھ کے کہہ دے تینوں قبول ہے، وہ کہ تینوں قبول ہے، وہ کہ قبول ہے، چلو بس نکاح ہو گیا، پھنس گئے. اتنی سی بات ہے. لیکن یہ تو اب لوگوں کی اخلاقی حالت اتنی بری ہے کہ ہمیں پھر یہ سارا کچھ جو ہے قانونی طور پہ حکومتوں کو کرنا پڑ رہا ہے. تو اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ پراپرٹیاں رجسٹری کروانے سے نام نہیں ہوتی. پراپرٹیاں تب آپ کی ہیں جب اللہ کی شریعت میں وہ آپ کے نام لکھی گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا، دو فیصلہ کروانے کے لیے جب اشخاص آئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو چلو رجسٹری ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت جن کے اوپر اللہ وحی کے ذریعے سے بتا دیتا تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، وہ کہتے ہیں لوگوں یاد رکھو فیصلہ کروانے سے پہلے میری ایک بات سمجھ لینا. اگر کسی نے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنے مقدمے کو اچھے طریقے سے بنا سنوار کے پیش کرنے کی وجہ سے اگر کسی نے مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا حالانکہ وہ زمین اس کی نہ ہوئی، تو سمجھ لے کہ اس نے جہنم کا ٹکڑا اپنے لیے خرید لیا. یہ نہ سمجھو کہ جج نے تمہارے حق میں رجسٹری کر دی تو وہ تمہاری ہو گئی، نہیں.
لوگوں کے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور حکام کی طرف فیصلہ لے جاؤ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں بعض لوگ لوگوں کا مال کھانے کے لیے کیا کرتے ہیں, حکام کی طرف فیصلہ لے جاتے ہیں. عدالتوں میں کیس کر کے اپنے نام پراپرٹی کروا لینے سے وہ پراپرٹی تمہاری نہیں ہو جانی, وہ تب ہی تمہاری ہونی ہے جب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمہارے نام لکھی گئی. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے جو اگلا ہے. یہ بہت زیادہ کیسز اس کے ہمارے سامنے آتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ ہوتا یوں ہے کہ باپ جب کاروبار شروع کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت ہوتا ہے وہ اکیلا, پھر کاروبار بھی گرو کرتا رہتا ہے اور وقت بھی گزرتا رہتا ہے. تو سب سے پہلے کاروبار میں باپ کے شریک ہوتا ہے بڑا بیٹا, ٹھیک ہے نا. بڑا بیٹا باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوتا ہے. کوئی 10-15 سال, کوئی 5 سال ایسے گزر جاتے ہیں جس میں صرف بڑا بیٹا ہی باپ کے ساتھ شریک رہتا ہے, اور چھوٹے بھائی جو ہیں وہ بعد میں شریک کاروبار ہوتے ہیں یا بس اوقات ہوتے ہی نہیں ہیں. ایسی صورتحال میں اکثر ایسے کیس آتے ہیں کہ باپ جب فوت ہو جاتا ہے تو بھائی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی جان والد صاحب کے ساتھ تو محنت کی میں نے, اس کام کو پروان تو چڑھایا میں نے, دکان پہ بیٹھتا تھا میں, اور تسی چھوٹے چھوٹے سی تانوں کی پتا گرائیاں کرن میں جاندا رہا ہوں, تسی حق مار. میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی اس کاروبار کا اب حقدار ہوں, لہذا یہ کاروبار میرا ہی ہے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی. اس غلط فہمی کو آپ, جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ مسائل شروع ہوتے ہیں شروع سے. جب آپ سٹرکچر صحیح کھڑا نہیں کرتے نا تو اوپر عمارت بھی صحیح طرح سے پھر کھڑی نہیں ہو پاتی, رزلٹ نہیں آتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ جب بیٹے کو اپنے ساتھ لگاتا ہے اس وقت اس کی پوزیشن واضح نہیں کرتا. یہ زندگی کا ایک اصول بنا لیں اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام جو ہے یہ پہنچا دیں. یہ زندگی میں انشاءاللہ بہت کام آئے گا آپ کے انشاءاللہ. کیا کہ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ کاروبار میں اٹیچ کرے تو 3 باتیں, یا اگر کوئی چوتھی بات بھی اس کے ذہن میں آ جائے, 3 باتوں میں سے ایک بات اس کے ساتھ کلیئر ہونی چاہیے. نمبر 1, بیٹا باپ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا, باپ اس کو اس کی اجرت وہ ماہانہ بنیادوں کے اوپر ادا کرے. جتنی, اگر وہ سیل مین ہے تو سیل مین, اگر وہ مینیجر بن گیا تو مینیجر. پتہ ہوتا ہے نا کہ اتنی سیلری 25,000 30,000 35,000 چل رہی ہے, وہ ماہانہ اجرت اپنے بیٹے کو ادا کرے تاکہ کل کو بیٹا یہ نہ کہے کہ منو کچھ نہیں ملیا میں محنت کی تھی. اپنی ماہانہ اجرت لو, نمبر 1. اچھا, اگر وہ اجرت نہیں تو دوسری کاروبار کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹے کو کاروبار میں شریک کر لے, مطلب پارٹنر بنا لے کہ محنت تمہاری اور سرمایہ میرا, ہم دونوں مل کر کام کریں گے, 90% میرا ہے, 10% پروفٹ تمہارا ہے. یعنی کاروبار میں اس کو مشارکت کر لے, وہ پارٹنر بن جائے اپنے باپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ باپ بیٹے کو یہ بات سمجھا دے کہ بھائی جان کاروبار اجازت نہیں دیتا کہ میں تجھے ماہانہ خرچہ دوں, یا کاروبار اجازت نہیں دیتا کہ میں تجھے پارٹنر بناؤں. تو ایز اے بیٹے ہمدردانہ میرے ساتھ ہے اور یہ ہمدردی تیری میرے ساتھ رہے گی, اس میں کوئی تیرا حق کوئی حصہ نہیں, بس جو تو میرے ساتھ ہے یہی تیرا حق. کل کو دعویٰ نہ کریں کہ میں نے باپ کے ساتھ جو مل کر کاروبار سٹینڈ کی. کلیئر کر دو باتیں. جب کلیئر نہیں کرتے تو پھر ناانصافی. ہاں اگر ایسا ہو جائے, یہ بھی سمجھ لیجئے, یہ تو تھا کہ پہلے کوئی کرے, اب اگر پہلے کسی نے نہیں کیا, اگر ایسا ہو گیا تو تب بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اب وہ بیٹا جو ہے اس کو دکان سونپ دی جائے یا اس کو وراثت میں زیادہ دے دیا جائے. نہیں, وراثت میں اس کو وہی ملے گا جو شریعت نے مقرر کیا دیگر بہن بھائیوں کے حساب سے. ہاں لیکن اس کی ماہانہ کارکردگی, ماہانہ سیلری جو ہے وہ الگ سے وراثت میں سے اس کو دی جائے گی. یہ اس کا حق ہے, اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا. شریعت ناانصافی نہیں ہونے دیتی. اسے کہیں گے ٹھیک ہے ماہانہ ایک مینیجر, تو مکی مارکیٹ میں دکان پہ کام کیا تم نے, وہاں پہ اب پتہ کر لیتے ہیں اس سال ایک مینیجر کی یا ایک سیل مین کی تنخواہ کتنی تھی,
وہاں سے اس حساب سے گریجولی بڑھاتے بڑھاتے ایک ایسٹیمیٹ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو جتنی اس کی ماہانہ سیلری بنتی ہوگی وہ وراثت میں سے اس کو 10-12 لاکھ سمجھ لیں وہ الگ دی جائے گی، یہ تمہارا خدمت تمہیں مل گئی، اس کے بعد وراثت کے قانون کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ یہ بھی سوال یہ پچھلے جمعے میں ڈسکس ہوا تھا، لیکن اس کا ایک شک رہ گئی تھی، وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے یہ بتایا تھا کہ کسی اولاد کو شریعت اول تو یہ حق دیتی نہیں کہ وہ وراثت یعنی باپ سے اپنی باپ کی زندگی میں حق مانگے کہ مجھے وراثت میں سے حصہ دو، شریعت اس کو یہ اجازت نہیں دیتی، لیکن غلطی کر لیتے ہیں لوگ۔ تو اگر کوئی بچہ ماں باپ کی زندگی میں اپنا حصہ مانگتا ہے اور ماں باپ دونوں میں سے کوئی بھی یا جو بھی جس کا بھی وہ وارث ہے وہ اس سے تحریراً یا عقداً یہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج کے دن میں اپنی کل جائیداد کو وراثت کے اصول کے مطابق ڈیوائیڈ کرتا ہوں، جتنا تیرا حصہ بنتا ہے وہ تجھے دے رہا ہوں، لیکن میرے مرنے کے بعد تو باقی جائیداد میں حصے دار نہیں ہوگا۔ یہ معاہدہ ہے تو غلط، یہ بات سمجھ لیں، باپ کر رہا ہے غلطی کر رہا ہے، بیٹا لے رہا ہے غلطی کر رہا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد۔ لیکن اگر کوئی یہ معاہدہ کر لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ المسلم علی شروطہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق وہ اپنے اس معاہدے پر قائم رہے گا، آئندہ باپ کے مرنے پر وہ وراثت میں سے حصے دار نہیں ہوگا۔ بعد میں چاہے وہ جو بھی پھر ہو یہ اس کے نصیب ہے، پھر بعد میں باپ اور امیر ہو جاتا ہے، وہ اس کے دل میں اور لالچ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ دو لے آسی تھوڑا سی ان ہور آگے نہ ہور دو من، ایسا نہیں۔ اگر لے لیا تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر تمہاری مرضی، تمہاری خوشی، تمہاری قسمت، پھر تم اس سے فارغ ہو۔ جائیداد، یہ بھی ایک مسئلہ پاکستانی مردوں کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ زیادہ ہی پیش آتا ہے۔ جائیداد کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے بہت سے لوگ اور بالخصوص بچے ایسا کام اکثر کرتے ہیں، جائیداد کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے اپنے باپ کی دوسری شادی نہ ہونے دینا یا خود از خود مرد کا اور اس بات سے خطرہ محسوس کرنا کہ میں ایک اور شادی کروں گا تو اس سے اور اولاد ہوگی اور میری جائیداد جو ہے وہ اور تقسیم در تقسیم ہوگی۔ یہ ایسا پاکستانی معاشرے کا ناسور ہے کہ جس نے مردوں کو گناہ کے اوپر تو لگایا ہے لیکن وہ دوسری شادی نہیں کرتے۔ یعنی اولاد کیا کہتی ہے کہ اگر ہمارا باپ اس بیچارے کو ضرورت بھی ہے، اور ویسے بھی مذاق اپنی جگہ، آپ کو پتہ ہے دوسری شادی پہ ہم اکثر مذاق کرتے ہیں، مذاق اپنی جگہ، لیکن یہ بات حقیقت ہے جو ہم جانتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر ہندوانہ معاشرے کی وجہ سے ہماری بر صغیر کی خواتین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک مرد کا حق ادا کیسے کرنا ہے۔ شیخ مکی صاحب جو سعودی عرب میں درس دیتے ہوتے تھے، وفات پا گئے ہیں، ان کا ایک کلپ میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری خواتین سے عرب خواتین کی ملاقات ہوئی تو وہ عرب خواتین ان کو پوچھنے لگی کہ آپ روزانہ کتنی کھجوریں کھاتی ہیں؟ اس نے کہا ہم کسی کڑی ہیں کھجوریں کھانی، یہاں تو کھجوریں کھانا ویسے ہی مرد کے ہی حصے میں سمجھا جاتا ہے کہ مرد ہی کھجوریں کھائے، اور وہ کہتے ہیں کھجوریں کی کھانی، کہتے کھا لی کہتے نہ کھائی۔ وہ کہتے ہیں ہم لوگ یعنی خواتین یہ بات بتا رہی کہ ہم لوگ روزانہ آدھا کلو سے 1 کلو کھجور کھاتی ہیں تاکہ اپنے مرد کا حق ادا کر سکیں۔ تم اگر اپنی خوراک کا خیال نہیں کرتی، تم نے اپنے خامدوں کا کیا حق ادا کرنا ہے؟ یہاں پر شادی کے بعد بیچاری خواتین کی 50% انرجی جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں سسرال والے لے جاتے ہیں، اور 30% بچتی ہے وہ روٹی ہانڈی کچن اور کپڑے دھونے میں نکل جاتی ہے، 20% انرجی اس کی بچے کھا جاتے ہیں۔ رات کو خامن جب اس کو دیکھتا ہے تو کہتی تانوں اپنی پئی ہے، ایسی ہوتا ہے نا، وہ کہتے تانوں اپنی پئی ہے، وہ بیچارہ کمبل لے کے لپیٹ کے دوسری طرف منہ کر کے 15 منٹ اس کو کوستا ہے، 15 منٹ اپنے آپ کو کوستا ہے، 15 منٹ سوچتا ہے میں ہن کی کراں، خیر سو جاتا ہے، ایسے کام کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑا پیارا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ یہ دو طرفہ ہے نا، مرد کے بھی ذمے ہے کہ وہ عورت کا حق ادا کرے اور عورت کے ذمے ہے وہ مرد کا حق ادا کرے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں دوسری نہیں ہے کرن دینی،
جائیداد تقسیم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ گناہ، وہ بیچارہ پھر بلا آخر گناہ کر لیتا ہے. آخری راستہ اس کے پاس یہی ہوتا ہے. پہلے وہ موبائل سے کام چلاتا ہے، ادھر ادھر کی ویڈیو دیکھ دو کے موبائل سے کام چلاتا ہے، پھر اس کا کہیں واٹس ایپ پہ آنکھ میں ٹکا ہو جاتا ہے، پھر وہ خفیہ طور سے شادی کر لیتا ہے، پھر اللہ اللہ خیر سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے، ایک عورت آئی، حضرت کعب بھی بیٹھے تھے. وہ کہتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو، حضور والا بات یہ ہے کہ میرے بندے کو کچھ سمجھاؤ، دن کو روزے رکھ لیتا ہے، رات کو نمازیں پڑھتا ہے، ہر وقت عبادت ہی کرتا رہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے سمجھائیں گے. چلی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھ نہیں آئی اس نے کہا کیا ہے کہ بندہ ایڈا نیک ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو تہجدیں پڑھتا ہے، یہ شکایت لگا کے بتا کے چلی گئی. اچھا حضرت عمر نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا، تو غالباً حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا امیر المومنین آپ کو پتہ نہیں لگا اس نے اپنے خاوند کی شکایت لگائی ہے. حضرت عمر کہنے لگے اس میں شکایت والی کون سی بات ہے، خاوند اس کا نیک ہے، روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اس عورت کو دوبارہ بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس نے آپ کو یہ بات بتائی کیوں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اس عورت کو اور اس کو پوچھا کہ تم نے یہ بات کیوں مجھے بتائی. تو پھر اس عورت نے تھوڑی سی وضاحت کر کے بتایا کہ امیر المومنین میرے اس کے صوفی پن کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ میرا حق ادا نہیں کرتا، وہ میرا حق ادا نہیں کرتا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خاوند کو بھی بلایا اور پھر حضرت کعب کو ہی کہا کہ میں داد دیتا ہوں تمہاری معرفت کی کہ تم نے کیسے مسئلے کو سمجھا ہے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کعب کو کہا کہ تم ہی اس کا فیصلہ کرو، تم نے اتنی دانش مندی سے اس معاملے کو پکڑا ہے تو تم ہی اس کا فیصلہ کرو. تو پھر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پیارا استدلال کیا. حضرت کعب کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مثنا و ثلاث و رباع مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. اگر مرد 4 شادیاں کرے تو پہلی بیوی کی باری کتنے دن کے بعد آئے گی بھی؟ 3 دن کے بعد. آپ کو نہیں ساوانا تو اس تے تڑ دیتے کیوں دن ہے سارا بھائی کتنے دن، 1 2 3 4 بیویاں ہوں تو پہلی کی باری 3 دن کے بعد آئے گی نا. چنانچہ حضرت کعب نے کہا اس کے خامند پر پابندی عائد کرو کہ یہ ہر 3 دن کے بعد لازماً اپنی بیوی کا حق ادا کرے، کیونکہ شریعت اللہ کا یہ قانون ہے کہ اگر 4 شادیاں ہوں تو 3 دن کے بعد پہلی عورت کی باری آئے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے عورت کو جس فطرت پہ بنایا ہے وہ 3 دن تک جو ہے وہ صبر کر سکتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے فاسد خیالات اور وساوس جو ہے وہ اس کو تنگ کرنا شروع کر دیں گے. اور اس میں آپ کے لیے بات پتہ کیا ہے، عورت کے لیے 3 دن ہے مگر مرد نو 4 دن بیوی ملتی ہے. ایسے ہی ہے نا، عورت 3 دن ریلیکس کر سکتی ہے، مرد کو نہیں کہا. مرد کو ادھر بھی ادھر بھی مرد کے لیے تو 4 دن بیوی ہے نا بھائی، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے. تو یہ ایک معاشرے کا المیہ بہرحال ہے. اور بھی بہت سی وجوہات ہیں دوسری شادی کو روکنے کے لیے، یہ نہیں کہ صرف وراثت کی تقسیم ہی ہے، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں. لیکن ایسے بہت سے کیسز جو ہیں، میں ایک وہ بتانا نہیں چاہتا تھا آپ کو، لیکن میں نصیحت کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ایک کیس ایسا بھی تھا کہ بیٹے نے، باپ بیچارہ اس کی بیوی جو ہے وہ ایک عرصہ بیمار رہی، تقریباً 7-8 سال بیوی بیمار رہی. باپ نے بیوی کی خدمت کی، وہ مر گئی. باپ کہے یار مجھے دوسری شادی کرنے دو، بیٹے نے نہیں کرنے دی، بھائیوں کو ساتھ ملا لیا، جائیدادیں اپنے نام کروا لی، سارا کچھ کر لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس باپ کی زندگی میں ہی 2-3 سال کے بعد وہ بیٹا وفات پا گیا، اکلوتا بیٹا 38 سال کی عمر میں فوت ہو گیا. کہاں گئی وہ جائیدادیں اور کہاں گئے وہ باپ کی رکاوٹیں؟ باپ بیچارہ پھر اس غم میں نہ وہ دوبارہ سے لائف جو ہے وہ بنا سکا اور نہ جو ہے وہ دوبارہ زندگی بحال ہو سکی. یعنی ایسے بہت سی مثالیں ہیں کہ جب ہم خلاف فطرت اور خلاف شریعت چلنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو ہماری لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. مرد اپنی بیوی کو اگر طلاق دے دے اور پھر وہ فوت ہو جائے تو بیوی ابھی عدت میں ہو تو کیا وہ اپنے خاوند کی وارث بنے گی؟ یہ بات سمجھ لیجئے. مرد نے بیوی کو طلاق دے دی، طلاق وہ جس میں وہ رجوع کر سکتا ہے، یعنی 2 طلاقوں کے بعد مرد رجوع کر سکتا ہے. تو جب تک عورت عدت میں ہوتی ہے یہ سمجھ لیجئے کہ مرد بھی عدت کی پابندیاں گزارتا ہے اور عورت بھی عدت کی پابندیاں گزارتی. اور اگر مرد مر جاتا ہے تو وہ وراثت میں عورت حصے دار ہوتی ہے. یہاں میں
ایک نازک بات آپ کو بتاؤں، وہ پتہ کیا ہے؟ ایک نازک پہلو شریعت کا آپ اندازہ لگائیے کہاں سے پکڑتی ہے ہمیں، جا کے ڈنڈی نہیں مارنے دیتی، یہ تو ہم ہیں جو ڈنڈیاں مارتے ہیں، شریعت پکڑ لیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مرض الموت کے اندر، اگر کوئی بندہ بیمار ہے، مرض الموت میں ہے، مرض الموت مینس کہ کوئی ایسی بیماری میں ہے، یا وہ اب عمر کے اس حصے میں ہے کہ اس کو پتا ہن کدے بھی آ گئے بس گئے، اگر وہ اس حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے وراثت سے محروم کرنے کے لیے، تو شریعت کہتی ہے بیوی کو پھر بھی وراثت ملے گی۔ بات سمجھئے؟ کوئی ہو نا ساری زندگی بنی نہ ہو، یا اینڈ پہ آ کے کوئی غصہ آ گیا ہو تو کہے کہ چل میں تے ہن چلا وا، تینوں طلاق دے کے جاواں گا تاکہ تو رولدی رہے، تاکہ تو میری وارث نہ بنے۔ جیسے اولاد کو آنکھ کر کے وراثت سے محروم نہیں نہ کیا جا سکتا، ایسے مرنے سے پہلے بیوی کو طلاق دے کے اس کو وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیوی خاوند کی اجازت کے بغیر، یہ بھی بڑا اچھا مسئلہ ہے، بیوی خاوند کی اجازت کے بغیر کیا اپنے دوسرے جو شریک وراثت ورثاء ہیں ان کو وراثت معاف کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ بات سمجھ گئے؟ باپ مر گیا تو اس کی بیٹی وارث بنی، لیکن بیٹی شادی شدہ ہے تو وہ اپنے شوہر کے گھر ہے، کیا وہ شوہر کو پوچھے گی کہ میں اپنے باپ کی وراثت اپنے بھائیوں کو معاف کر دوں، یا شوہر کو پوچھے بغیر کر سکتی ہے؟ تو ایک ہے قانونی بات اور ایک ہے معاشرتی بات۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں، قانونی بات یہ ہے کہ عورت کو قانونی طور پر یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ آگے مسئلہ آ جائے گا معافی والا بھی کہ معافی ہم کیسے لیتے ہیں، لیکن قانونی طور پر اسے یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ شوہر کو پوچھے بغیر اپنی وراثت معاف کر دیتی ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن عورت کمزور ہے، لین دین کے معاملات کو عورت نہیں سمجھ سکتی، معاشرے میں کیا چل رہا ہے، لوگ کیسے دھوکہ دیتے ہیں، ضروریات زندگی کیا ہیں، کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے مینج کرنا ہے، یہ عورت کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے فقہاء اس بات کی تاکید کرتے ہیں محدثین کہ عورت کو چاہیے کہ معاف کرنے سے پہلے اپنے خاوند سے مشورہ لازماً کر لے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ڈیل معاملات کیسے کرنے۔ بھائیوں نے کوئی ادھر ادھر سے ہمدردی کے دو بول بولے، کوئی چکما دیا، کوئی یہ کیا وہ کیا، چل وہی اپنے نان خال، خاوند سے مشورہ ضرور کرے کہ تاکہ نقصان سے وہ بچ جائے۔ ہاں، ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے، لوگ بڑے پیار سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی اگر ہماری بہنیں حصہ مانگے ہی نہ تو پھر بھی دئیے، کیسی گل ہے؟ کہتے ہیں مانگتی نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کو ذرا لاکھ روپیہ پھڑا نا وہ ہاتھ تے، پھر دیکھ تینوں واپس کر دیے کہ نہیں کر دیے۔ پیسے آج کل کے دور میں کون واپس کرتا ہے بھی بتائیں؟ پیسے تو غلطی سے کسی کے اکاؤنٹ میں آ جائیں وہ لینے اوکھے ہو جاتے ہیں۔ ایک بار چلے گئے تو بس وہ کہنا ہوں ذرا تسلی کر کے ہی دواں گا، پتہ نہیں کیوں کسی کے اسمگلر ہی نہ ہوئے، تو پیسے دے کے۔ بات یہ ہے کہ وراثت بن گئی نا، اب بہنیں بیچاری اس دکھ سے نہیں مانگتی کہ پتہ ہے ملنی ہی نہیں ہے، پتہ ہے ملنی نہیں، نہ بھائیوں نے دینی ہے، وہ بیچاری مربت میں مانگتی نہیں۔ بھائی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا، میرے پاس ایک بندہ آ گیا نا، لوگ ہمارے کندھوں پر رکھ کے ٹھوس ٹھوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بندہ آ گیا مجھے کہتا میں نے ایک بندے سے حساب کیا تو 75,000 روپیہ جو ہے نا وہ میں نے اس کا دینا ہے، پر انہوں پتہ کوئی نہیں، حساب کر کے نیل کر لیا، تو کہتا ہے وہ 75,000، کہتا پھر میرا ہو گیا۔ میں کہا تو میرے کو آیا کیوں ہے؟ کہتا بس ذرا دل چ کھٹک سی نا۔ میں کہ تو میرے کو اس لیے آیا کہ تینوں 75,000 ہضم نہیں ہو رہا ہے، یہ تینوں دینا ہی پینا ہے، یہ دینا ہی دینا۔ میرے پاس اس لیے آیا کہ میں کہہ دوں کہ خیر ہے تو پھر تو نے کہنا خیر۔ تو اسی طرح بہنوں کا حصہ اگر وہ نہیں مانگتی تو کیا دینا نہیں ہے؟ کسی کے پیسے دینے ہوں اور وہ نہ مانگے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں دینے؟ بھئی ان کا حق ہے، ان کو دو۔ معاف کروانے میں بھی آج کل تو اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ جا کر یہ کہنا، لپڑی چوپڑی باتوں سے جا کے معاف کروانے کے بھی کچھ ٹرک ہوتے ہیں، بات ہی ایسی بنا کے پیش کرتے ہیں کہ اگلی ویسے بیچاری معاف کر دیں دی۔ لیکن اگر آپ اس کو جا کے کہو کہ یہ ہے تیرا 2 لاکھ روپیہ حصہ بندہ اللہ پھڑ،
اور پھر اس کو کہو کہ بہن جی یہ مجھے دے دے, مجھے بڑی ضرورت ہے, پھر دیکھو کی ہوں. پھر اگر وہ دینا تو پھر ٹھیک ہے, پھر وہ اس نے آپ کو معاف کر دیا. کیا منہ بول رہی اولاد وراثت میں حصے دار ہوتی ہے؟ جی نہیں. اگر اولاد وہی وراثت میں حصے دار ہے ماں اور باپ کے جس کے نطفے سے وہ پیدا ہوئی ہے. اگر باپ اور ہے تو بھی وہ صرف ماں کے وراثت میں حصے دار ہوں گے. اگر ماں کوئی اور ہے, باپ ایک ہے, ماں کوئی اور ہے, تو وہ تب بھی وہ اسے ماں کے حصے دار نہیں ہوں گے وراثت میں, اپنے سگے باپ کے ہی حصے دار ہوں گے. یعنی جس کے نطفے میں اور جس کے رحم میں اولاد ہوئی ہے وہ صرف اسی کی وارث ہوتی ہے. جو لیپالک بیٹا ہے, اڈاپٹڈ چائلڈ جو ہیں, وہ وراثت میں حصے دار نہیں ہوتے. البتہ 1/3 جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعے میں سنا تھا کہ 1/3 جو ہے آپ وصیت کر سکتے ہیں غیر وارث کو, تو اس کے حق میں جو ہے وہ آپ وصیت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.